الصلاة والسلام على رسول الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد پروردگار اس فرش عزا کا بچھایا جانا منتظمین کی یہ کاوش اب تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار حاضر غیر حاضر سبھی مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. سوائے ہمیں آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرمائے. جہاں کہیں دنیا بھر میں ذکر آل محمد کی مجالس سجائی گئی ہیں پروردگار ان تمام عزاداروں کو ان بارگاہوں کو ان عزاخانوں کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرمائے. درود پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد کی ذات. آگے تشریف لے آئے پھر بھی درود پڑھتے آئیے محمد و درود پڑھیے گا محمد و آل حضرات سامنے عشرہ محرم سنہ 1443 کے جائے ہمیشہ کی طرح پچھلے سال کی طرح آئش کی کہ ابتدا میں جناب حضرت پیر سید محمد مقدس کاظم المشہدی صاحب خطاب فرمائیں اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو خطاب فرمائیں گے بھی انشاءاللہ. آپ مجلس اعزا میں موجود ہیں اور یقیناً آپ کا موجود ہونا اس مجلس اعزا کی روحانیت میں اضافے کا باعث ہے. پروردگار ان سمیت تمام مجاہدان ملت جعفریہ کو اپنے حفظ و امان میں انشاءاللہ کرا. آسان نہیں ہوتا کہ انسان ہر جگہ حق کی خاطر سٹینڈ لے، خصوصاً کہ جب انسان کو قربانی دینی پڑے اپنے عہدے کی، اپنے مال کی، اپنی حیثیت کی، اپنے مقام کی، مگر حق کی خاطر کھڑا ہونا یہ وارث کربلا ہونے کی دلیل ہے. یہ پیغام کربلا پہ، روح کربلا پہ عمل پیرا ہونے کی دلیل ہے. بہرحال انتظامیہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا وعدہ انہیں لانے کا تھا، ہم لے آئے ہیں. اب پڑھنے پڑھانے کا مولا جانے، آپ جانے اور یہ جانے. انشاءاللہ جب چاہت خدا ہوگی یہ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اسی عشرہ محرم میں اللہ نے چاہا تو اللہ لازمی سنیں گے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے مجلس اعزا کی قبولیت کے باواز بلند درود پڑھنے محمد و آل حضرات سامعین. عادتاً آغاز کرنا چاہوں گا پروردگار عالم ان تمام ہستیوں کو جو 1400 سال میں اس سلسلہ عزا کی بقا کا باعث بنی، جو اس سلسلہ عزا کے تسلسل کا باعث بنی،
ان مولا کے خدمتگاروں میں سے ایک نام تھا جناب مرحوم مغفور سید وقف حسین نقوی شاہ صاحب کا، کہ جنہوں نے اپنی اس مختصر سی زندگی کو راہ آل محمد میں گزارنے کی کوشش کی۔ ان کی یہ کوشش کس حد تک کامیاب تھی یہ ذات خدا جانتی ہے، مگر آپ جانتے ہیں جو ظاہر آپ کے سامنے ہے ان کی پہچان سوائے ذکر عزائے شبیر کے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی اور ان کی وصیت اور تربیت کا نام بھی عزائے سید الشہداء ہی ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ ذکر عزا اس بارگاہ سے ہماری انتہائی ادنا عامیانہ مختصر سی اوقات کے مطابق ہی صحیح، مگر انشاءاللہ جتنی خدا نے توفیق دی ہے اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق یہ شاندار طریقے سے ہی انجام دیں گے۔ اور سزا خانہ میں بہت سے بزرگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے خود بتایا، آج جن کے سفید سر ہیں، وہ دادا ہیں، نانا ہیں، انہوں نے بتایا ہے وہ اس سزا خانہ میں اپنی ماؤں کی گودوں میں آئے ہیں، اور آج ان کی اولاد کی بھی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یہاں آپ کو ایسا بہت سا دعویٰ کرنے والے افراد ملیں گے جنہوں نے تربیت عزا پائی اس بارگاہ سے، لہٰذا یہ خدا کا کروڑہ احسان ہے اس بارگاہ پر، اس بارگاہ سے متعلق تمام دوستوں سے۔ ایک نہیں بہت سی شخصیات ہیں جو اس کے تسلسل میں 65 سالہ عزاداری کا سلسلہ ہے، تقریباً 65واں عشرہ محرم اس وقت آپ کے سامنے برپا ہے۔ ان 65 سالوں میں کئی شخصیات آئیں، کئی گئیں، مگر پروردگار عالم نے بہت سے لوگوں کو یہ عزت اور افتخار دیا کہ انہوں نے آل محمد کے ذکر میں سرو کیا۔ جتنے مرحوم سید وقف حسین نقوی شاہ صاحب، سیدہ این شاہ صاحبہ، سید حامد علی شاہ، جتنے بھی بزرگان جو اس کے بانی تھے، اور پھر وہ تمام جو وابستگان تھے، بہت سے نام ہو جائیں گے، مجلس کا تسلسل مجھے آگے بڑھانا ہے۔ ان سبھی دوستوں کے اور جو اس عزا خانہ سے آج وابستہ ہیں، یہ تمام جوان جنہوں نے آج اس مجلس سے عزا کو سجایا ہے، اہتمام کیا ہے، ان سبھی کے بزرگوں کی ایصال ثواب کے لیے ایک اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہم صلی علی محمد و علی۔ ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی، عرائض کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، ذکر محمد و آل محمد کے جواز کے لیے میں نے جو عنوان آپ کے لیے انتخاب کیا وہ بڑا حسین انتخاب ہے، وہ تمام مومنوں کے دل کا چین ہے۔ وہ تمام مومنین، جب مومن کو کوئی مشکل آئے نا، مومن ایک دعا کھول لیتا ہے، جب اسے خدا سے کچھ مانگنا ہونا وہ ایک دعا کھول لیتا ہے، وہ نیا گھر لیتا ہے تو اس دعا سے آغاز کرتا ہے، وہ دکان ڈالتا ہے تو اس دعا سے آغاز کرتا ہے، وہ نیا کام شروع کرتا ہے۔ ہمارے دل میں جو سب سے بڑا اطمینان ہے وہ صحیفہ عصمت حدیث کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میرا دل ہے، اگر آپ حضرات ساتھ دیں، لطف لیں، تو اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے آئیے ان شبوں میں ہم حدیث قصاص آل محمد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور آل محمد کا ذکر ہی کرنا ہے نا، جواز تو کسی بھی عنوان کا بنایا جا سکتا ہے، مگر ایک جملہ جو میرے دل کے بڑے قریب ہے میں آغاز کرتا ہوں، وہیں سے آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ کمال ہے یہ امام حسین ابن علی کا، اتنا دین سنانے کا جواز کسی اور ہستی نے نہیں دیا جیسا حسین نے دیا۔ جہاں جہاں بیٹھے نا تھکنا نہیں، ابھی تو آغاز ہے، ہمیں بڑا دور کا سفر کرنا ہے، لہذا آپ نے یہ نہیں سوچنا آپ آگے بیٹھیں یا پیچھے بیٹھیں، بس ساتھ میرے شامل رہنا ہے۔ حضور دیکھیے، جیسے رمضان المبارک کے لیے کہا جاتا ہے نا، وہ قرآن پہ بہار کا مہینہ، یعنی سارا سال جو قرآن نہیں کھلتا نا وہ رمضان میں آ کر کھل جاتا، ایسے ہی ہے نا، جو سارا سال نہیں ہوتا نا قرآن سے تعلق وہ رمضان المبارک میں جڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی دینی موضوعات کے اوپر بہار کا مہینہ محرم الحرام،
جو توحید سارا سال نہیں سنائی جاتی نا حسین کے صدقے محرم میں سنائی جاتے، جو نبوت کے تذکرے سارا سال نہیں چھڑتے نا فرزند رسول کے صدقے میں محرم میں چھڑ جاتے ہیں۔ مگر اب میں نے آخر تک دوستوں کی توجہ اپنے ساتھ دیکھنی ہے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ کمال یہ ہے کوئی کسی موضوع پر گفتگو کرے، چاہے کوئی توحید کی گہرائی اور گہرائی میں اتر جائے، چاہے کوئی نبوت کی بلندیوں کو چھوئے، چاہے کوئی امامت کے رازوں میں اترے، کوئی موضوع چھیڑے، حسینی کی مجلس کہلائے گی۔ مجلس کا عنوان نہیں بدلے گا۔ آپ کسی آپ جائیں گے، ایک خطیب آپ کے سامنے بیٹھ کر توحید کی بات کا آغاز کرے گا، پوری پہلے محرم کی مجلس توحید پہ آپ سنیں گے، آپ گھر جائیں گے، اگلے دن آپ یہ کہہ کر نہیں آئیں گے آؤ ذرا توحید کے جلسے میں چلتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان کے؟ آپ نبوت کے تذکرے سنیں گے، یہ نہیں کہیں گے آؤ ذرا نعتیہ محفل میں جاتے ہیں۔ آپ کوئی موضوع سنیں گے نا، آپ نے اگلے دن آتے ہوئے کہنا ہے آؤ مجلس حسین میں چلتے ہیں۔ اگر ذہن ساتھ مل رہے ہوں تو جملہ عرض کروں، حضور جس کا فقط ایک سجدہ تمام ذکر توحید و نبوت و دین کو عنوان مجلس شبیر دے دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ عجب شان ہے امام علی مقام، دین سنایا جائے گا مگر صدقے حسین ابن علی، عنوان مجلس حسین کا ہی رہے گا۔ تو حضور کمال یہ ہے، یہ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں شکر ادا کیجئے خدا نے جو کام، یہ کام ہماری حیثیت سے بہت بلند ہے۔ ہاں، مجلس حسین میں ذکر کرنا اور سامع ہونا، یعنی ذکر کرنا اور سننا، دونوں آپ کی اور میری اوقات سے بہت بلند کام ہیں۔ یہ خدا اور نبیوں کے کام ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اسی لیے میں وہ روایت پڑھتا نا کہ جب انبیاء اللہ روک کے، آپ کسی نبی کا ذکر آپ جائیں جناب نوح کا ذکر پڑھ لیں، موسیٰ کا پڑھ لیں، ابراہیم کا پڑھ لیں، عیسیٰ کا پڑھ لیں، آپ ان کا ذکر پڑھیں، عیسیٰ وہاں رہتے تھے، موسیٰ وہاں رہتے تھے، ابراہیم وہاں، مگر زندگی میں کہیں نہ کہیں خدا کسی نہ کسی سفر کے بہانے گھما پھرا کے انہیں کربلا میں لے کر آتا۔ کربلا میں آتا ہے، کسی کو ٹھوکر لگ رہی ہے، کسی کی کشتی بھور میں آ رہی ہے، کوئی کدھر مشکل میں، ہر کسی پہ اللہ کوئی ایسا منظر بناتا ہے وہ تڑپ کے پوچھے یا اللہ یہ کیا ہے، اور خدا کو جواز مل جائے حسین کا ذکر کرنے کا۔ توجہ ہے عزیزان میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے جی؟ حضور یعنی خدا بتائے گا یہ کربلا ہے، وہ کیا؟ پہچان حسین کو، پہچان یزید کو، وہ میرا فرزند رسول ہوگا، وہ میرے رسول کا نواسہ ہوگا، میرے رسول کا بیٹا ہوگا، ایسے میرے دین کو بچا لے گا۔ اللہ نبیوں کو روک کے سامع بناتا رہا، خود ذاکر حسین بنتا رہا۔ تو حضور یہ بڑی حیثیت کا کام ہے، جتنی دیر جاری رہے خوشبو و خضو رہنا چاہیے، آپ کے مد نظر صرف ذکر حسین ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہات ادھر ادھر نہیں جانی ہے، اپنے آپ کو غرق کر دیں ذکر حسین کی چاشنی میں۔ انشاءاللہ یہ دستکاری تمام نہیں ہوں گی، عقیدے کے باب میں، اخلاق کے باب میں، سیاست کے باب میں، معاشرت کے باب میں، بہت کچھ ہم اسے ایک حدیث سے لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ میں پہلا جملہ حدیث کسا کی عظمت پہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اور میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کیونکہ اس پہ رکھ کے مجھے آگے گفتگو کو بڑھانا ہے۔ حضور یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کسا، یعنی سادہ سا معنی ہے چادر والی حدیث، ایسے ہی ہے نا جی؟ کسا چادر، حدیث کسا یعنی چادر والی حدیث۔ اس حدیث کو عنوان دیا گیا ہے چادر کا۔ آپ کے مکتب میں بہت سی حدیثیں ہیں، محدثین اور فقہاء نے ان کے عنوان رکھے، ان کے نام رکھے، تاکہ جیسے نام لیا جائے نا مسلمان کنیکٹ ہو جائے کہ نبی کے کس فرمان کا ذکر آیا۔ اگر آپ کے سامنے کہا جائے حدیث ثقلین تو فوراً توجہ جائے گی، ثقلین دو ثقل، ہاں نبی نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، ایسے ہی ہے نا کتاب اللہ ہی فوراً آپ کی توجہ عنوان کی طرف چلی جائے گی۔
یا آپ کو کہا جائے حدیث غدیر. میں نے کہا حدیث غدیر ذہن میں آیا کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ آپ کو پتہ نا کس حدیث کی بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر مجھے بتانا بھی نہیں چاہیے. وہ جو ہے جی، اگر آپ ہی کو نہیں پتا کہ غدیر کی حدیث کون سی ہے تو حدیث پھر کسی کو پتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جنہیں پتا ہے انہیں بھی نہیں پتا چلا کہ نبی نے فرمایا کیا تھا. توجہ ہے گیا من کنت مولا. کسی حدیث میں حدیث پرندے والی حدیث، نبی کے سامنے بھنا ہوا پرندہ آیا، نبی کے سامنے رکھا، یا رسول اللہ تناول فرمائیے. کہا یا اللہ اسے بھیج دے جو تیری نظر میں سب سے بلند. توجہ ہے جی، تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں نا حضور؟ یا اللہ اسے بھیج دے جو تیری نظر میں سب سے معزز ہے. لوگوں نے آنا بھی چاہا تو ملائکہ نے روک لیا. مقدر نے سد باب کر دیا، اگر آیا ہے تو علی ابن ابی طالب. توجہ ہے جی، مگر لفظ اس میں سے وہ چنا. ہمیشہ یہ کوشش کی گئی وہ لفظ حدیث سے نکال کر عنوان بنایا جائے کہ ایک لفظ بتا دے کہ ذکر کیا ہے. توجہ ہے. اچھا، اس میں کوشش یہ کی گئی کہ اس حدیث میں جو سب سے بلند شے ہے نا، جو معزز شے ہے، اسے اٹھا لو. توجہ ہے جی، تاکہ اس کے ذریعے پوری حدیث سمجھ میں آ جائے. حضور چادر والی حدیث اسے کہتے ہیں جس میں بیٹھی ہوئی شخصیات میں سے ایک وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہ جانے آپ کس انداز میں سن رہے ہیں حضور. ان میں ایک وہ بیٹھا ہے جو اولیاء کا سردار ہے، ان میں ایک وہ بیٹھی ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے، دو وہ بیٹھے ہیں جو جنت کے سردار ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات کے ہوتے، اولیاء کے سردار کے ہوتے، جنت کے سرداروں کے ہوتے. سیدۃ النساء بیٹھی ہیں جو ان پانچوں کے ہوتے ہوئے بھی حدیث کا عنوان بن جائے نا، وہ چادر چادر زہرا. اللہ جانے کیا فضیلت اس چادر کی ہوگی. خدائی بہتر جانتا ہے یہ اس چادر میں عزت اور عظمت کیا ہے. نبی کے ہوتے بھی عنوان پا رہی ہے، مرتضیٰ کے ہوتے عنوان پا رہی ہے. دیکھیں عصمت کے صحیفے جتنے بھی ہیں نا، حدیث کے ساتھ ایک الگ ہی مقام ہے. حدیث کے ساتھ ایک مقام ہی الگ ہے. خدا کی قسم آپ دیکھیں جتنے کلام عصمت ہے نا، اللہ نے سما دیے اس صحیفے میں. میں بات کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. اس امت کے پاس ایک ایسا کلام ہے جو کلام الہی کہلاتا ہے، قرآن پاک. آج زمین پر فقط ایک ایسا کلام ہے جس کلام کے متعلق متفق علیہ انداز میں اعتماد سے کہا جا سکتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ صرف قرآن پاک ہے. ایسے ہی ہے نا جی. یہود کے پاس بھی کچھ کلام ہے خدا سے منسوب، نصارہ کے پاس بھی کلام ہے خدا سے منسوب، وہ کرتے بھی ہیں، وہ اسے کلام الہی کہہ کے بیان کرتے ہیں. مگر لفظ کلام الہی آج کی تاریخ میں سوائے قرآن کے کسی پہ صادق نہیں آتا. توجہ ہے جی. فقط ایک ایسا کلام ہے جسے کلام خدا کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. کلام الہی کی ٹرم جب بھی آپ سے کہا جائے نا کلام الہی میں یہ بات آئی ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کا ذکر ہو. یہ معصوم کلام ہے. اہل تشیع، مکتب تشیع، فقہ جعفریہ جو جس عنوان سے اس مکتب کو پہچانتا ہے وہ کان کھول کر سن لے. ہمارے مکتب میں بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک یہ جو قرآن اس وقت ہر سنی شیعہ مسجد میں پڑا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو مصطفیٰ پہ اترا. توجہ ہے جی. اس میں ایک لفظ کی رد و بدل نہیں ہے، ایک لفظ کی زیادتی نہیں ہے، ایک لفظ کی کمی نہیں ہے. توجہ ہے جی. کیونکہ نبی دو ہی چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، توجہ چاہوں گا. ایک ہے کتاب خدا، ایک ہے آل محمد. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. دنیا ٹکرے مار کے مر جائے، نہ ان میں سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی کو گھسایا جا سکتا ہے.
کسی کی بات سن کے کسی جذباتی خطیب، کسی ذاکر، کسی مولوی، کسی کتاب کو پڑھ کے ایک لمحے کے لیے قرآن کے حوالے سے مشکوک نہ ہوئیے گا۔ تو جو فرما رہے ہیں جی، یہ وہی قرآن ہے جو سرکار مصطفیٰ پر اترا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر مکتب تشیع کا ایمان ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو حضور یہ وہ کلام ہے جسے کہتے ہیں کلام معصوم، یہ معصوم کلام ہے۔ جیسے خدا بے عیب ہے، یہ کلام بے عیب ہے۔ اس کلام کے اندر یہ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کا کلام۔ اس کلام کے علاوہ جس کلام کو معصوم کلام کہا جا سکتا وہ ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کی ٹرم میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ جانتے ہیں۔ حدیث قدسی اس کلام خدا کو کہتے ہیں جو شامل قرآن نہیں ہے۔ توجہ ہے، خدا کا وہ کلام جو ہے خدا کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا کا کلام ہے، مگر وہ خدا کا کلام بزبان مصطفیٰ بنا، بزبان معصوم قرار دیا گیا۔ معصوم کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے اور معصوم نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، مگر قرآن نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، خدا کی حدیث۔ ایسے ہی ہے نا، یہ دوسرا معصوم کلام ہے۔ تیسرا سرکار مصطفیٰ کا کلام، زبان اقدس سے سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس زبان سے کچھ ادا ہو جائے وہ کلام عصمت کا کلام کہلاتا۔ توجہ ہے جی؟ حضور فرق جاننا چاہتے ہیں خدا اور نبی کے کلام میں فرق کیا ہے؟ میں عاشقان مصطفیٰ سے اس جملے پہ نہ توجہ لینا چاہوں گا۔ حضور جاننا چاہتے ہیں خدا کے اور مصطفیٰ کے کلام میں فرق کیا ہے؟ اب میں دیکھتا ہوں عاشقان مصطفیٰ کتنے بیٹھے ہیں یہاں پر۔ حضور مصطفیٰ اس ہستی کا نام ہے، لسان مصطفیٰ کی وہ شان اور عظمت ہے، جملہ ادا کرنے کے بعد اگر مصطفیٰ خدا پہ نسبت دے دے تو خدا کا کلام بن جاتا ہے، اپنے پہ دے تو مصطفیٰ کا بن جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا جزاک اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جزاک اللہ جزاک۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ کیا شان صدق لسان پیمبر، توجہ ہے جی؟ کچھ کہہ کے نسبت وہاں دے دیں تو آیت بن جائے، خود پہ دے دیں تو حدیث بن جائے۔ سادگی سے کوئی زور لگائے بغیر سادگی سے ایک بات کروں مگر لطف لیجئے گا۔ حضور یہ تو شان امانت داری پیمبر ہے کہ نسبت دے دیتے ہیں، نہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے کون سا کلام خدا کا ہے کون سا مصطفیٰ۔ یہ تو شان امانت داری مصطفیٰ ہے، نہیں تو اس امت کی حیثیت ہے کہ دونوں کلاموں میں فرق بھی کر سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ ہے امانت داری مصطفیٰ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تیسرا کلام حضور جسے مصطفیٰ کا کلام ہے یہ ہے کلام عصمت۔ چوتھا کلام کون سا ہے جسے معصوم کلام کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہے ہر وہ لفظ، ہر وہ بات، ہر وہ جملہ جو سیدہ کائنات کی زبان اقدس سے ادا ہو جائے۔ درود پڑھیے جناب سیدہ کی شان صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے جی؟ اس بی بی کی زبان سے جب کچھ ادا ہو جائے حضور وہ کلام کلام عصمت ہے۔ توجہ ہے جی؟ اس بی بی کی زبان مقدس سے کچھ نکل جائے اس کے بعد کلام ائمہ معصومین، معصوموں کا کلام، مولا امیر سمیت آپ کے 11 بیٹوں کا کلام، یہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف معصوم کلام ہے کیونکہ عصمت کی زبان سے ادا ہو۔ ایسے ہی ہے نا؟ کتنے کلام ہو گئے جی؟ پہلا ہو گیا قرآن، دوسرا حدیث قدسی، تیسرا مصطفیٰ کا کلام، چوتھا جناب سیدہ کا کلام، پانچواں ائمہ کا کلام، چھٹا بھی ایک کلام ہے، اس کلام کو بھی کلام عصمت ہی کہتے ہیں۔ اور وہ کون سا کلام ہے؟ ملائکہ کا کلام۔ توجہ ہے جی؟
ملائکہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جو بھی ملک کلام کرے، جو بھی ملائکہ میں سے کوئی ہستی کلام کرے، وہ بھی معصوم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عصمت کے درجوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ توجہ ہے جی، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے فرشتہ بولے گا تو کلام کی اہمیت معصوم کسی ہو جائے گی۔ توجہ ہے جی، معصوم تو ایک طرف چھوڑیے، کوئی انسان بندگی خدا کا حق ادا کرے، فرشتہ اس کی بھی حیثیت کو نہیں پہنچتا۔ مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، علامہ اقبال، مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ تو حضور مگر ان کا کلام بھی کلام عصمت۔ تو اب یہ کتنے کلام جوڑ رہے ہیں؟ خدا کا کلام، حدیث قدسی، مصطفیٰ کا کلام، مرتضیٰ کا کلام، سیدہ کا کلام، ملائکہ کا کلام۔ حضور معجزہ دیکھنا ہے، حدیث قصہ کس صحیفے کا نام ہے، کتنی طہارت اس صحیفے کو حاصل ہے۔ اس میں کلام الہی کے طور پہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس میں خدا کا کلام ہے۔ مگر صرف قرآن نہیں، غیر از قرآن اس میں حدیث قدسی بھی ہے۔ انی لما خلقت سمعا مبنیتا ولا ارضا مدھیتا، یہ پروردگار فرما رہا ہے میں خلق ہی نہ کرتا آسمان و زمین کو۔ یہ قرآن نہیں، حدیث قدسی ہے۔ پھر اس میں رسول کا کلام ہے، وَأُمِيَ بِيَدِ الْجُمْنَ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلَ بَيْتِي، یا اللہ بس یہی ہے میرے اہل بیت، دنیا جسے بنانا چاہتی ہے بنا لے، وہ ان کے ہوں گے، وہ میرے نہیں اہل بیت، میرے یہی اہل بیت، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ پھر رسول سے آگے مولا مرتضیٰ آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے اخبرنی مال جلوسنا ھذا، بتائے تو صحیح یہاں بیٹھنے کی، یعنی کلام معصوم بھی اس میں آ جاتا ہے۔ حسن آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امہ ہو، اس میں معصوم کا کلام آ جاتا ہے۔ جب ملائکہ نے دیکھا نا ہر کلام میں عصمت ایک جگہ اکٹھا ہو رہا ہے، فوراً آگے آ کے کہا وَمَن تَحْتَ الْقِسَامِ، یا اللہ کون بیٹھا ہے؟ تو حضور اب سمجھے حدیث قصہ کسے کہتے ہیں؟ جب تمام صحیفہ عصمت، جب تمام کلام معصوم ایک جگہ جمع ہو جائے، جو صحیفہ عصمت خلقوں سے حدیث کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جزاک اللہ، جزاک۔ حضور دیکھیں فجر کے بعد سے اب تک کی تھکاوٹ آپ ہی نے اتارنی ہے روزانہ، توجہ ہے جی، لہذا جاگ کے ذکر کا لطف لے کر سننا ہے انشاءاللہ۔ اس میں سے دیکھیے نکلتا کیا کچھ ہے، یہ عامیانہ فکر بھی اس میں سے آپ کے سامنے کون سے موتی لے آئے گی، خدا ہی بہتر جانتا ہے اس صحیفے کی گہرائی اور گہرائی میں کیا کچھ ہے، یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ حضور سارے معصوم کلام جب ایک جگہ اجتماع کر لیں تو جو صحیفہ عصمت بنے اسے حدیث کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے جی، اللہ نے سارے معصوم کلام اس میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ کہلاتی کیا ہے حدیث، اور یہ اصلاً کیا ہے؟ حدیث کے ساتھ کبھی ہم نے غور کیا یہ اصلاً کیا ہے؟ اہل سنت کے 41 ترک ہیں، 41 سواد اعظم کے، ہمارے اہل سنت دوستان نے 41 جگہ اس کو روایت کیا۔ اہل تشیع میں اس کے جو ریفرنس ہیں وہ اہل سنت سے کم ہیں۔ صاحبان تحقیق کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، اہل تشیع میں 34 جگہ 34 جگہ پر حدیث قصہ کے طور آتے ہیں، اہل سنت میں 41 جگہ پر۔ یہ واقعہ حدیث قصہ الفاظ کا رد و بدل ہے، الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، راوی بھی بدل جاتے ہیں۔ توجہ ہے جی، کمال دیکھیں شخصیات نہیں بدلتے، توجہ فرما رہے ہیں حضرت، ہاں راوی بدل جائے گا، لفظ بدل جائیں گے، جملے بدل جائیں گے، مگر جو رہیں گے حسنین، سیدہ، مرتضیٰ، مصطفیٰ، توجہ ہے جی، وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ تو حضور یہ اصلاً شان نزول ہے، کس کا؟ آیائے تطہیر کا۔ ایسے ہی ہے نا، اس کے جو سینے میں موجود ہے نا حدیث قصہ کے، جو ایک ہی آیت، میں نے آپ کے سامنے فرق بتا دیا کیا کیا ہے، تو جو اس میں آیت ہے کلام الہی کی وہ فقط ایک ہے جو اس کے دل میں ہے، یہ باقی اس کا شان نزول ہے۔
شان نزول ایک لفظ ہے، ایک ٹرم ہمارے ہاں حدیث میں استعمال ہوتی ہے، میں تفسیر میں استعمال ہوتی ہے، جوانوں بچوں کے لیے عرض کروں. شان نزول کا مطلب ہے کس شان سے وہ آیت اتری. توجہ ہے جی، کس ماحول میں اتری، کون کون بیٹھا تھا، مصطفیٰ پہ کس انداز سے آیت آئی، سرکار مصطفیٰ نے اس کی کیا توجیہ فرمائی، کیا تفسیر فرمائی، کس کو اس کا مصداق ٹھہرایا، کس کو اس کا مخاطب ٹھہرایا. یہ تمام مل کے بنتا ہے شان نزول. کس کا شان نزول؟ آیت تطہیر کا، جو اس کے دل میں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لطیف ذہنوں کے لیے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، لطیف ذہنوں کے لیے. زور لگاؤں تو پھر مزہ ہی کیا ہے، خدا کی قسم لطف ہی نہیں آئے گا. لطیف ذہنوں کے لیے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے، آپ درود نہیں پڑھتے. اللہ جانے کس تک بات پہنچی، وہ آ کر بیٹھے دوست میرے سامنے. توجہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. آپ نے درود نہیں پڑھا. توجہ ہے، یہ میں نے بخاری کی حدیث نہیں سنائی، اصول کافی کی روایت نہیں سنائی، میں نے حضور قرآن پڑھا، کسی نے درود نہیں پڑھا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ آپ نے درود نہیں پڑھا. میں جتنی دفعہ آیت تطہیر پڑھوں گا آپ فوراً درود پڑھ اٹھیں گے. توجہ ہے جی. ایک سادگی سے جملہ عرض کروں، یہ قرآن کی واحد آیت ہے جو پڑھتا خطیب ہے پورا مجمع تفسیر پڑھ دیتا. اللہ یہ پورے قرآن کی واحد آیت ہے. حضور یہ آیت کی تفسیر ہی درود محمد و آل محمد. پورا مجمع درود پڑھ کر بتا دیتا ہے یہ جس کی شان میں ہے وہ آل محمد. اب حضور کمال یہ دیکھیے گا، یہ کہلاتی ہے حدیث. حدیث عالم اسلام کا. میری تقریر کسی ایک مکتبہ فکر کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مزاج کے لیے نہیں ہے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، قطن مکتب تشیع کے لیے نہیں ہے. یہ ہر اس کے لیے ہے جس کے سینے میں محمد و آل محمد کی محبت ہے. توجہ ہے جی. اور جس کے سینے میں محمد و آل محمد کی محبت نہیں ہے نا، وہ اپنے ماتھے پہ حسین سجا بھی آئے گا نا تو اس کے لیے نہیں ہے. توجہ ہے زن محترم. کوئی اپنے بازو پہ لکھوا بھی آئے گا نا آل محمد کا نام اس کے لیے نہیں ہے. ہاں ہر اس عالم اسلام کے دوست کے لیے ہے جس کے دل میں محمد و آل محمد. توجہ ہے. سادے لفظوں میں بتا دوں، میری یہ تقاریر سنی شیعہ کے لیے نہیں، انسان کے لیے ہے. توجہ ہے زن محترم، یہ انسانوں کے لیے ہے. تو حضور معاملہ یہ ہے، عالم اسلام کا متفق علیہ فخر ہے علم حدیث. سبحان اللہ. بے شک یہ انسانیت کے لیے، یہ کلام انسانیت کے لیے. کیونکہ بات کہیں ادھر چلی نہ جائے، میں اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤں. یہ ابراہیم کی دعا تھی، یا اللہ انسانوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی علیہم وارزقوهم من الثمرات لعلهم یرزقون. ابراہیم نے جب اپنی آل کو بسایا تھا نا مکہ میں، دعائی اب آگا کی بات کی ہے، بات اس طرح چلی گئی. ایک آیت ہدیہ کر کے میں واپس اپنے موضوع پہ پلٹوں گا. جب ابراہیم اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑ کے یعنی آل کو بسا کے جا رہے تھے نا، جب چھوڑ کے اللہ نے حکم کیا نا ادھر چھوڑ اور چلا جا، بے ابان میں چھوڑ دیا، چلے گئے. وہ دور جا کر پہاڑ کے اوپر پلٹ کر دیکھا، ایک سیاہ نقطہ نظر آ رہی تھی، ہاجرہ اور اسماعیل. اب حکم تھا کہ چلا جاؤ، بس اب یہاں رہنا نہیں ہے، بس یہاں سے چلے جاؤ. اب میں جانوں اسماعیل کی پیاس جانے اور ہاجرہ کی محنت جانے. اس وقت ابراہیم کے دکھی دل سے ایک صدا آئی تھی، سورہ ابراہیم کا حصہ بن گئی. کہا یا اللہ میں اپنی ذریت یہاں بسا کے جا رہا ہوں. یا اللہ اس جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بے آب و گیا ہے، اس کی واحد خصوصیت ہے عند بیتک المحرم، یہ تیرے پاک گھر کے قریب کی جگہ. یا اللہ جب میری یہ آل، جب میری یہ نسل، جب میری اولاد اپنے کردار کا اظہار کرے نا تو تو انسانوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا.
یہود کی نہیں، نصارہ کی نہیں، مسلمان کی نہیں، انسان کے دل کو ان کی جانب جھکا دینا۔ اب کسی کو شک تو نہیں ہے آل ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کوئی غلط کتاب تو نہیں پڑھ رکھی، کسی نے کوئی غلط تقریر تو نہیں سن رکھی؟ آل ابراہیم جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ نہ یقین آئے تو اسلام کی تاریخ ایک طرف رکھیں، نبی کی رسالت کے اعلان سے پہلے پلٹ جائیے گا۔ مکہ کی سرزمین پر ایک مقدس نکاح ہو رہا تھا، دلہا مصطفیٰ تھے، دلہن خدیجہ تھی، علی کے باپ نے آغاز ہی یہاں سے کیا تھا۔ الحمدللہ الذی جعل لنا من ذریت ابراہیم، حمد اللہ کی جس نے ہمیں اولاد ابراہیم کرا۔ اللہ جو فرما رہے ہیں حضرت، اچھا ہمیں ایک طرف لگا کے خدا کا فون پہ ہیں، توجہ فرما رہے ہیں جی، ہمارا موضوع وہاں سے وہاں جا رہا۔ حضور کمال ہے تو ابراہیم کی، اللہ نے قرآن میں ابراہیم کی جتنی دعائیں ہیں سبھی کو قبول کیا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ جتنی دعائیں ابراہیم کی قرآن میں ہیں وہ ساری کی سند قبولیت بھی قرآن میں ہے۔ تو ابراہیم نے کسی اور کے لیے دعا نہیں کی کہ یا اللہ انسان کے دل کو ان کی جانب جھکا دینا، وَجَعَلْ أَفْئِدَةٌ مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي عَلَيْهِمْ، یا اللہ انسان کے دل میری اولاد کے اوپر جھکے، انسان کے۔ اب ہمیں کیا پتا انسان کسے کہتے ہیں؟ نہیں بات نہیں پہنچی۔ کیا دو آنکھیں، ناک، کان، یہ چہرہ انسان ہونے کی دلیل ہے؟ اگر یہ انسان ہونے کی دلیل ہے تو ایسے چہرے چاہے کعبہ کے ارد گرد ہی کیوں نہ ہو، معصوم کی دو انگلیوں میں کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے۔ حضور انسان ہونے کی امت میں صرف ایک ہی پہچان ہے، پہچان ہے کون انسان ہے کون حیوان ہے، اس کے آگے محمد و آل محمد کو کیا جائے۔ اگر بدک جائے تو حیوان ہے، اگر جھک جائے تو انسان۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرت، بے شک انسان کو بیدار تو ہو لینے دیں، ہر قوم پکارے گی ہمارے۔ اس کا مطلب ہے دور، ہاں اسی کو مارجن مل سکے گا جو سو رہا ہے۔ یہ مجلسیں ہیں اس لیے کہ نیند میں خلل پڑ جائے۔ توجہ ہے جی، یہ حیوان کو انسان نہ بنا سکے مگر سوتے انسان کو جگا ضرور سکتی۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور۔ تو حضور انسان وہ ہے جو محمد و آل محمد کا احترام کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے ذکر سے بدک جائے، جو آل محمد کے نام سے بدک جائے، وہ کچھ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور ہمارا معاملہ کہاں تھا؟ پڑھتے ہیں تو صحیح، موضوع نہ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ حدیث، حضور میں نے عرض کیا کہ اب حدیث جو ہے نا یہ ہمارا یعنی اہل سنت اہل تشیع دوستان کا ایک متفقہ علیہ ایک ہمارا فخر ہے، علم حدیث۔ آج وہ امتیں باقی ہیں کہ جو اپنے آپ کو آسمانی مذاہب سے جوڑتی ہیں، جو انبیاء ما سبق سے جوڑتی ہیں، وہ امتیں موجود ہیں، ہم سے سینئر ہیں۔ نصارہ 2.25 ارب نصارہ روئے ارض پہ اس وقت موجود ہیں۔ مسلمان کتنا ہے؟ 1.25 ارب یا 1.5 ارب۔ مسلمان 1.25 سے 1.5 ارب، وہ 2.25 سے 2 ارب۔ کرسچینٹی دین نصارہ آج بھی ظاہری عددی اکثریت میں ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ اہل کتاب ضرور ہیں مگر مشرک، وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ، یہ کھلا شرک ہے۔ خدا لم یلد ولم یولد، ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کے لیے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اسے احتیاج ہے۔ توجہ ہے جی؟ اولاد چاہیے ہوتی ہے نام باقی رہے، اس نے ایسی ہستیاں بنا رکھی ہیں اس کا نام کبھی مٹنا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ اسے کوئی احتیاج نہیں ہے حضور، لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھیے گا۔ ہاں عددی اکثریت ہے تو کم از کم ایک بات تو طے ہے نا، کسی کے مکتب کی اکثریت دیکھ کر اس کا حق ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا میں نے آرام سے کہہ دیا،
توجہ ہے جی؟ اچھا اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں میں زور ہی لگا کے ہر جملہ توجہ ہے جی؟ ایک بات تو ثابت ہو گئی، اکثریت میں ہونا حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتے، حق کبھی اکثریت کا محتاج ہی نہیں ہوتا، توجہ ہے جی؟ ہاں ہم ہیں فرزندان کربلا، اور کربلا نے بتایا ہے چاہے 72 ہو خالص ہونے چاہیے، اقلیت ہی کیوں نہ ہو سچی ہونی چاہیے۔ اگر تو اکثریت حق ہونے کی دلیل ہوتی، جملہ صرف صاحبان مطالعہ کے لیے ہے، اگر اکثریت حق ہونے کی دلیل ہوتی مباہلے میں مصطفیٰ لشکر لے کر چلے جاتے، 5 لے جانا دلیل تھی، چاہے قلت ہو مگر خالص ہونی چاہیے۔ اللہ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ ہاں میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے، نہ خود تھکنا نہ مجھے تھکانا ہے حضرات۔ اب دیکھیے، اب کمال یہ دیکھیے گا کہ حدیث، علم حدیث دیکھیں، یہ ہمارا اہل سنت دوستان کا، اہل تشیع کا، اس میں سب کو کریڈٹ ہے، چاہے مکتب اہل حدیث ہو، مکتب دیوبند ہو، ہمارے بریلوی دوستان ہو، مکتب تشیع ہو، یہ جو امت بنتی ہے نا، اور بے شک یہ سبھی امت کا حصہ، بے شک یہ سارے فرقے امت ہیں، یہی امت مصطفیٰ ہے، اور انہیں ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے امت کے تحت رہنے کا حق ہے۔ ان سب کی عزت، جان، مال، ناموس آپس میں محفوظ ہونی چاہیے، اور ہمیں غیر مسلم کے سامنے ایسے ہونا چاہیے جیسے برادر مسلم ہونے کا حق۔ جو فرما رہے ہیں اچھا، یہ ہمارا مشترکہ فخر ہے اس امت کا، ہم نے اپنے نبی کے شب و روز کو ایسے محفوظ کیا ہے جیسے کوئی سابقہ امت نہیں کر سکتا۔ جو فرما رہے ہیں، اب یہ میں اہل تحقیق کے لیے جملہ کرنا جا رہا ہوں، اس امت نے جیسے سرکار مصطفیٰ کو پریزرو کیا ہے نا، محفوظ کیا ہے، ایسا کوئی امت نہیں کر سکتا۔ آج آپ پوچھے جا کے نصارہ سے، یہود سے، پیر کے دن موسیٰ کیا کرتے تھے؟ منگل کے دن عیسیٰ کی کردار کیا تھا؟ جمعرات کو جناب عیسیٰ کون سے وظائف کرتے تھے؟ جمعہ کی شب کس طرح سے تمہارے پیغمبر کی گزرتی تھی؟ نہیں بتا سکتے۔ آپ بخاری شریف اٹھا کر پڑھ لیں، آپ اصول کافی اٹھا کر پڑھ لیں، دن تو چھوڑ دیں، ساعتوں میں مصطفیٰ کیا کرتے تھے یہ بھی مل جائے گا۔ توجہ ہے جانے موقع؟ آپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے۔ مصطفیٰ پیر کے دن کیا کرتے تھے، اتوار کے دن سرکار نبی خدا کیا کرتے تھے، ان کی کیا شب جمعہ کی کیا مصروفیت رہتی تھی، شب جمعرات میں کون سے وظائف کرتے، ایک ایک، حتیٰ ایک ایک لمحے میں دوپہر کے وقت رسول خدا کیا پڑھتے تھے، دن چڑھے مصطفیٰ کی دعائیں کون سی ہوتی تھی، ہاں شب کی گہرائی میں سرکار مصطفیٰ کے وظائف کیا رہتے تھے۔ اس امت نے اتنی محنت کی ہے نا، ایک ایک بات کو پریزرو کر دیا، ایک ایک بات کو محفوظ کیا ہے، ایک ایک حدیث کو۔ لہٰذا کسی عنوان پہ آپ کو چاہیے ہو، وہاں بخاری کھول لیں، ادھر اصول کافی کھول لیں، آپ اپنے مکتب کی کھولیں، اہل سنت اپنے مکتب کی کھولیں، انہیں ہر چیز کے متعلق نبی کا فرمان مل جائے گا، نبی کا کردار مل جائے گا۔ یہ کمال کیسے کیا ہے حضور؟ اس کی خاطر 1400 سال میں فقہا نے قربانیاں دی ہیں، محدثین کے پورے پورے سلسلے ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث کو محفوظ بنایا۔ اچھا پرابلم ہے، یہ کمال تو ہے، سبھی کا مشترکہ کمال ہے کہ انہوں نے اتنا اکٹھا کیا ہے، مگر اس کو بچانا بھی تو تھا۔ کیسے پتا چلے جو پہنچا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے؟ اب میں زحمت دینے جا رہا ہوں، ذہنوں کو بیدار کیجئے گا۔ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو بات ہم تک آئی ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، واقعی نبی نے فرمایا تھا؟ کیسے پتا چلے گا؟ یا عالم اسلام میں کوئی حدیث موجود ہو تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ واقعی رسول کی ہے؟ ہاں، اس کے لیے باقاعدہ اس امت نے وہ جدوجہد کی جو کسی امت کے علماء سابق نے نہیں کی۔ انہوں نے علوم حدیث بیانی خلق کی ہے، توجہ ہے، وہ علوم بنائے جو حدیثوں کو پرکھیں، جو حدیثوں کی شناخت کریں۔ علم معنی و بیان آ گیا، اس میں علم درایت آیا، اس میں علم روایت آیا، علم معنی و بیان آیا، اس میں باقاعدہ جنہوں نے حدیثیں سنائی ہیں ان کے لیے علوم بنائے۔ علم رجال آیا، علم الانصاب آیا، علم رجال پہلے سے موجود تھا، اسے مذہب کی شکل دے دی گئی۔ کیوں؟ ان سارے علوم کو بنایا تاکہ ان کے ذریعے پرکھیں کہ جو کلام ہمیں یہ کہہ کے سنایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کا ہے بھی کہ نہیں۔ بات پہنچی جی؟ میری تمہید آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ جو کچھ نبی کے عنوان سے کہہ دیا ہے یہ واقعی نبی کا ہے کہ نہیں۔ اچھا اب آپ کو
وہ اگر آپ غور کریں نا تو الفاظ ہی بتا رہے ہیں کس کا علم ہے. علم رجال، بندوں کا علم. توجہ ہے؟ بندوں کا علم. علم الانصاب، نسبوں کا علم. یہ علوم کیوں حدیث کے اندر آئے؟ یعنی کوئی حدیث پہنچی ہے، پتہ لگتا ہے یہ حدیث فلاں نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، وہ کوئی 10-12 فلاں گزرے تو رسول آ گیا. توجہ ہے جی؟ ایسے ہی ہے نا جی؟ وہ جتنے 10-12 فلاں آئے نا، محدث کرتا کیا ہے؟ ان سب کو اپنے سامنے کٹہرے میں کھڑا کرنا. توجہ ہے جی؟ پھر وہ ایک ایک کو دیکھتا ہے یہ تھا کون، کس گھرانے سے تھا، کس کا بیٹا تھا، اس کا کردار کیا تھا، یہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، یہ دیندار تھا یا بے دین تھا، یہ پرہیزگار تھا یا فاسق تھا. وہ ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے. ایک ایک لمحے میں اگر ایک شرط بھی بدل جائے نا، حدیث اپنی کیٹیگری بدل لیتا ہے. توجہ ہے؟ آپ اصول کافی کا مقدمہ اٹھا کر دیکھیے گا، آپ کو پڑھنے کو ملے گا اتنی حدیثیں صحیح ہیں، اتنی شاذ ہیں، اتنی مرسل ہیں، اتنی حسن ہیں، اتنی بالکل باطل ہیں، جھوٹ ہیں، کذب ہیں. آپ کو مختلف کیٹیگریز ملیں گی. یہ کیسے بنتی ہے کیٹیگری؟ یہ ان محدث جنہوں نے روایت کی ہے، یہ ان کے کردار کی بنیاد پہ روایت ہے. توجہ ہے؟ میں آپ کو اب چونکہ بات آ گئی ہے، جوان اتنا بیٹھا ہے تو چلو علوم دین سے تھوڑی سی آشنائی ہو جائے. جو سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہونا، وہ بنتی کیسی ہے؟ جتنے بھی فلاں گزرے ہوں سارے سچے ہوں، سارے با کردار ہوں، سارے محمد و آل محمد کے مخلص ہوں. توجہ ہے جی؟ کسی ایک کے کردار میں جھول نہ ہو، کسی ایک کے کردار میں عیب نہ ہو، کسی کا عقیدہ داغدار نہ ہو. اگر یہ سارے سچے، سارے پاکیزہ مصطفیٰ کا کوئی فرمان پہنچا رہے ہیں، حدیث صحیح ہے. توجہ ہے جی؟ اگر کہیں تھوڑا سا معیار بدل جائے گا، کسی کا حافظہ کمزور پڑ گیا، کوئی ایک ایسا تھا جو عامیانہ تھا، کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، حدیث اپنی کیٹیگری کو بدل لے گی. میری تمہید طویل ہو گئی، میں آپ کی زحمت تمام کروں، توجہ میری طرف، لطف آ جائے گا اگر بات پہنچی تو. حضور اب پرابلم یہ ہے، میں ایک مذہبی طالب علم، میں گیا مدرسے میں جا کر بیٹھا تاکہ پڑھوں اور آل محمد کا فیض حاصل کروں، دین اسلام کا فیض حاصل کروں، سرکار مصطفیٰ کا کلام پڑھوں، کلام مصطفیٰ کے ذریعے خدا سمجھوں، آخرت سمجھوں. مگر میں نے حدیث پر کتاب دے دی کہ بھائی اس سے پڑھ کر اندازہ کرو جس نے سنائی ہے وہ کیسا تھا. جیسے ہی میں نے ثواب سمجھ کے علم رجال کی کتاب کھولی نا، لکھا تھا یہ جس نے حدیث سنائی نا وہ جھوٹا تھا. جس نے حدیث سنائی نا، میرے ساتھ ملنا ہے، وہ فاسق تھا. یہ جو حدیث سنا رہا تھا نا یہ شراب پیتا تھا، یہ جو حدیث سناتا تھا یہ زانی تھا. حضور تعجب کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ایک بیچارہ 1000 سال پہلے گزر گیا. توجہ ہے؟ اب اچھا میں بات کی تھوڑی وضاحت کروں. میرے مکتب پہ جو بڑے عامیانہ الزام لگتے ہیں نا، ان میں سے ایک عامیانہ الزام یہ ہے یہ مرے ہوئوں کی برائیاں کرتے ہیں. آپ نے سن رکھا ہوگا نا، کبھی نہ کبھی سنا ہوگا، یہ مرے ہوئوں کی برائیاں کرتے ہیں. حیف ہے ایسی بات پر، خدا معاف کرے، زندوں کی بھی برائی نہیں ہونی چاہیے. توجہ ہے؟ مگر مجھے ایمان سے بتائیں یہ سارا علم رجال کیا ہے؟ نہیں، ذہن آپ کے پتہ نہیں کہاں ہے، یا میں باتیں مشکل کر رہا ہوں، میں نچلی سطح پہ رہ کے بات کر رہا ہوں. یہ سارا علم الانصاب کیا ہے؟ حضور یہ مردوں کی برائیاں ہی تو ہیں. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ ایک بیچارہ 1100 سال پہلے دنیا چھوڑ گیا، اس کو قبر میں چین کرنے میں دین پڑھنے کے لیے کتاب کھول رہا ہوں، کتاب بتا رہی ہے شرابی تھا. اس بیچارے کو گزرے 1200 سال ہو گئے، دین کی کتاب کہہ رہی ہے فاسق تھا. اچھا میں پڑھ رہا ہوں، مجھے گناہ نہیں ہو رہا. توجہ ہے جی؟ میں منبر پہ بیٹھ کر سناؤں، کسی کو اعتراض نہیں ہو رہا. آخر یہ مردوں کی برائیاں تو ہیں. یہ مردوں کی برائیاں کیوں جائز ہو گئی؟
جا کر پوچھئے مفتیان دین سے، حضور یہ کیا ہوا؟ یہ علم رجال اور علم انصاب یہ مردوں کی برائیوں سے بھرا ہے، یہ کیسے جائز ہو گئی؟ وہ آپ سے ایک ہی بات کہیں گے، دیکھو ویسے مرے ہوئوں کو برا نہیں کہتے، مگر یاد رکھو جس سے رسول لینا ہونا اس کے کردار کو کھول کے دیکھنا جائز ہے۔ اللہ جانے کس تک میری بات پہنچے گی، کون میرے ساتھ ہے؟ مجھے آخر تک توجہ چاہیے ہے۔ وہ آپ کو کہیں گے ویسے نہیں کسی کو برا کہتے، مگر کسی سے مصطفیٰ کا کلام لینا ہونا تو اس کے کردار کی پرتوں کو کھول کھول کے دیکھو، مومن تھا یا منافق تھا، بد کردار تھا یا دیندار تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے فقط ایک ہی بات کروں گا، دیکھو میرے مکتب کا تقاضا ظلم نہیں ہے، حضور آپ سے اخلاقی تقاضا ہے۔ ایمان سے بتائیے گا، جس نبی کی ایک حدیث لینے کے لیے بھی اگلوں کے شجرے دیکھنے لازمی ہے، اس کا منبر دینے کے لیے نہ شجرے دیکھے گئے نہ نسب دیکھے گئے نہ حسب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ ہر معصوم کا نام آنے پر درود پڑھنا مستحب ہے، سرکار رسول خدا پہ لازم ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات۔ حضور کمال یہ دیکھئے گا کہ حدیث ہمارا فخر ہے، انشاءاللہ وقت زیادہ طویل ہو گیا، کل میں انشاءاللہ آج چکے میں پیچھے میرا وعدہ وہاں تھا 8:30 سے 9:30 پڑھنے کا پہلے دن، انہوں نے کہا حضور مجمع ہماری نہیں مانتا، آپ خود ہی ان سے التماس کر دیجئے گا، مگر انشاءاللہ کل چکے وہاں 9:15 فارغ ہوں گا، انشاءاللہ 10 بجے آپ کے پاس ہوں گا، اور اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ 10 سے 11 پورے مجلس رہے گی۔ آج آگے بڑھی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، مگر مجبوری تھی، اور چند ہی تو ایام ہیں حضور، کیا فرق پڑتا ہے انشاءاللہ، اللہ کی ذات کرم کرے۔ حضور معیار پامال نہیں ہونے چاہیے، معیار جب پامال ہونا تو پھر یزید جیسے بھی تختوں پہ بیٹھ سکتے۔ یاد رکھیے گا یزید کا تخت پہ بیٹھنا کوئی اتفاق نہیں ہے، توجہ ہے جی، اتنے بڑے اتفاق نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا، یہ تاریخ اسلام ہے، تاریخ اسلام آباد نہیں، توجہ ہے جی، کہ کوئی اوپر سے آئے اور سوار ہو جائے پوری ملت پہ، توجہ ہے جی۔ ہاں یہ حالات ہوتے ہیں جو اس نہج میں جاتے ہیں، جب معیار پامال ہونا تو پھر یزید جیسے بیٹھ جاتے ہیں اور حسین جیسوں سے تقاضائے بیعت کرتے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا کہ فرزند رسول حسین ابن علی سے کون ایک لعین ایک نجس اپنی بیعت کا تقاضا کرے۔ یہی وجہ ہے چونکہ معاملہ معیار کا تھا نا، اللہ جانے کس تک بات پہنچے گی، چونکہ معاملہ معیار کا تھا نا، حسین نے انکار یہ کہہ کر نہیں کیا حسین انکار کرتا ہے، فرمایا مجھ جیسا، چونکہ معاملہ معیار کا تھا، فرمایا میں انکار نہیں کر رہا، حسین انکار نہیں کر رہا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں، چونکہ معاملہ ہی معیار کا ہے۔ حضور اس سے پہلے کہ میں اگلی منزل پہ بڑھ جاؤں، حسین اپنی جانب سے نہیں ہماری جانب سے بھی انکار کر گئے، اللہ جانے کس تک بات پہنچی، توجہ ہے جی۔ ہاں لازمی نہیں ہے میں ہر بات پہ، میں بڑی سادگی سے بھی بڑے جملے عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے، حسین ہماری طرف سے بھی انکار کر گئے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں دنیا ہماری مجبوری سمجھے، یہ محرم کا چاند آتے ساتھ ہم کیوں سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، کیوں ہم علم ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، کیوں ہم یہ عزا خانے سجا لیتے ہیں، ہم کیا کریں، حسین ہمارا بھی کام کر گئے ہیں، ہم تو صرف تجدید کرتے ہیں ذات حسین سے۔ حسین آپ نے کہا تھا نا انکار ہے، لیجئے بس آج تک انکار ہے، ہر سال انکار ہے، ہمیشہ انکار ہے، صبح قیامت تک انکار۔ توجہ ہے جی، انکار کس سے ہے؟ کسی ایک فرد کا، یزید کا نہیں، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت ہے، توجہ ہے جی۔ اس کا مطلب ہے یزید فرد نہیں، جس روپ میں آئے گا
حسینی کا انکار ہے۔ آپ کے چہروں پہ نگاہ رکھتے ہوئے جملہ بدل کے عرض کر رہا ہوں، اگر یزید رشوت بن کر آئے گا نا حسینی کا انکار ہے، یزید مال حرام بن کر آئے گا نا حسینی کا انکار ہے، اگر بے پردگی بن کر آئے گا حسینی کا انکار ہے، بد تہذیبی بن کر آئے گا حسینی کا انکار ہے، بد اخلاقی بن کر آئے گا حسینی کا انکار ہے۔ توجہ ہے کہ یزید جس روپ میں آئے گا حسین والوں کا انکار، توجہ فرما رہے ہیں، اگر حسین والے ہونا معیار پامال نہیں ہونے چاہیے، معیار پامال نہیں ہونے چاہیے، اپنے کردار سے تصدیق کرو۔ مولا جو آپ نے فرمایا تھا نا مثلی لا یبایو، بس مولا اس مثلی کے اندر میں بھی شامل ہوں، مولا میں بھی نہیں کرتا ہوں، مولا میں بھی نہیں چھوٹوں گا۔ وہ 28 رجب سنہ 60 ہجری حضور اس وقت آیا تھا دستک دینے کے لیے، حاکم مدینہ کا نمائندہ، ہمارے دروازے پہ کسی نے نہیں آنا، ہمارے پاس جب یزید نے آنا ہے نا مال حرام بن کے آنا، حرام خوری بن کے آنا ہے، بدتمیزی، بد تہذیبی، بد اخلاقی، بے دینی بن کے آنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بس جیسی کوئی ایسی نوبت آئے نا فوراً خود کو 28 رجب میں آپ مدینے کے دربار میں لے جائیں اور کہہ دیں مثلی لا یبایو، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بات نہیں کرتا حضور، مگر یہ کہنا یقیناً یہ الفاظ نہیں ہے، میرے مولا نے صرف کہا نہیں ہے، میرے مولا نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی، کہہ دیا مولا نے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ مگر حضور اس کے بعد جب نکلے نا دربار سے، میرا مولا گھر نہیں گیا، میرا مولا سیدھا گیا قبر رسول پر۔ ان شبوں میں اگر کسی کو رونے کے لیے مصائب سننے کی ضرورت ہونا تو وہ معرفت کی دعا مانگے۔ ان شبوں میں بس اتنا سوچ لیں حسین کی ماں رو رہی، بس اتنا سوچ لیں حسین کا بیٹا عالم پردہ میں بھی عالم گریہ، ہاں گریہ کناں ہے امام زمانہ۔ خدا کی قسم یہ آپ اور میں ہیں جنہیں سننے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کوئی خطیب کوئی منظر بنائے، کوئی منظر سنائے۔ حسین پہ روئے تو سید سجاد روئے، جو کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھے تو آنکھیں برس۔ اللہ ہمیں معرفت دے تو وہ معرفت دے، اس لیے رسول نے فرمایا شہادت حسین یہ مومن کے سینے کا وہ رشتہ ہوا زخم ہے، یہ اس کے سینے میں وہ تڑپ ہے جو کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ ہاں حسین اگر دل میں بس رہا ہو تو آنکھیں چھلکنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ حضور جب گئے نا قبر رسول پر، میں نے عالم تصور میں اندازہ کیا ہے روایت پڑھ کر، میں نے بہت سی روایتیں پڑھی ہیں کہ امام کس عالم میں تھے قبر رسول پر۔ روایت یہ کہتی ہے وہ روانگی کی شب میں میرا مولا 5 سے 6 مرتبہ قبر رسول پہ گیا ہے، 3 مرتبہ ماں زہرا کی قبر پہ گیا۔ اتنا میرے مولا کا دل تڑپ رہا تھا، گھر میں مارے مولا سے رہا ہی نہیں جا رہا۔ کیسے تھے قبر رسول پر؟ میں نے روایت پڑھی ہے، اس سے اندازہ کیا ہے حضور ایسے جیسے کوئی ننھا سا بچہ اپنی ماں کے سینے سے چمٹا ہوتا ہے۔ مظلوم کربلا ایسے قبر رسول سے چمٹے ہوئے تھے اور رو رو کر کہہ رہے تھے نانا میری آپ کی امت مجھے آپ کے پاس رہنے نہیں دیتی، نانا حسین آپ کا دیار ترک نہیں کرنا چاہتا، نانا میں چاہتا ہوں قبر پھٹے میں اس کے اندر سما جا۔ بس حضور ایک الگ ہی تڑپ تھی خدا کی قسم۔ مگر رسول خدا عالم نشی میں رسول نے فرمایا حسین مشیت الہی کا تقاضا ہے، تیاری کرو، سفر کی تیاری کرو۔ امام علی مقام نے کہا اے ابو الفضل عباس تیاری کرو۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں ایک عجیب منظر، ایک عجیب وہ مدینے کی کیفیت تھی جو کبھی نہیں ہوئی۔ 2 دن مدینے پہ بڑے بھاری گزرے ہیں۔ ایک وہ دن جس دن آل محمد 28 رجب مدینے سے نکلے ہیں، اور سال بعد وہ دن جب زینب لٹ کے مدینے میں واپس آئی۔ بشیر محاری کہتا ہے اس دن کی بھی مثال نہیں ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے جنازہ رسول آج مدینے سے اٹھا۔ اور جس رات آل محمد نے ترک کیا نا مدینہ، روایت کے الفاظ ہیں عبداللہ نام کا صحابی رسول تھا، اتنی اس کی بینائی بھی جا چکی تھی اور سماعت اتنی کمزور تھی کہ کوئی صدا اس کے کاموں میں پڑتی نہیں تھی۔ ہاں اگر آسمان پہ بجلی کڑکتی تھی نا تو اسے لگتا تھا کوئی آواز پیدا ہوئی ہے۔
جس رات فرزند رسول نے مدینہ چھوڑنا تھا نا، یہ تڑپ کے اٹھا، اپنی زوجہ کا بازو تھام کے کہتے ہیں کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ کہا یہ کیسی صدائیں ہیں، کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ وہ تڑپ کے کہنے لگی قیامت سے بڑی قیامت آ گئی ہے، مصطفیٰ کا گھرانہ مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے عجیب منظر تھا، بنی ہاشم کی حویلی کے سامنے کناتیں آویزہ کر دی گئی، کناتیں ایسے آویزہ کی گئیں کہ بس پھر اس کے بعد منظر یہ تھا کہ ایک ایک ناکہ لے کر جایا جاتا تھا، کوئی نہ کوئی بی بی دروازے سے باہر آتی تھی، جیسے کوئی بی بی باہر آتی تھی نا، بنی ہاشم کا کوئی جوان ایک دم لپکتا تھا، وہ جا کر گھٹنوں پہ بیٹھ جاتا تھا، اس بی بی کے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتا تھا، اس بی بی کے قدموں کو تھامتا تھا، اسے سوار کرواتا تھا۔ بس حضور یہ منظر تھا، جیسے ہی جناب لیلا آتی تھی نا تو ایک مرتبہ اکبر فوراً بھاگ کر آ جاتے تھے، وہ سوار کرواتے تھے، جیسے ہی فروہ سوار ہونے آتی تھی قاسم بھاگ کر آ جاتے تھے۔ راوی کہتا ہے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، کوئی خاتون حویلی سے نکلی، میں نے دیکھا عباس بھی بھاگے، اکبر بھی لپے، قاسم بھی آئے، فرزند رسول نے کرسی کو چھوڑ دیا، وہ بھی آئے۔ میں نے پوچھا یہ کون معظمہ ہے؟ پتا چلا علی و بطول کی بیٹی زینب آئے۔ ہاں زینب سوار ہونے آئی ہے تو ہر کوئی سوار کرانے آ گیا، مگر جیسے بی بی آگے آئی نا، اب کتنے ہی زانو موجود ہیں، کتنے ہی بازو پھیلے ہوئے ہیں، شہزادی سوار ہو جائے، بی بی نے ایک ایک کے چہرے پر دیکھا، ایک ایک کے چہرے پر دیکھ کر کہا نہیں اکبر تو بھی سوار نہیں کروائے گا، عباس آپ نے بھی نہیں، قاسم آپ نے، حسین آج آپ بھی سوار نہیں کراؤ گے، بی بی پھر کون سوار کرائے گا؟ اس سے بڑا کیا قیامت کا جملہ ہوگا؟ کہا مجھے وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو مجھے سوار کرائے گا، مجھے سوار کرائے گا تو سید سجاد، وہ جو میرا مسافر میرے ساتھ ہے، وہ میرا بچہ جو مجھے عالم سفر میں لے کے چلے گا۔ بس حضور عالم یہ تھا، اللہ ہی بہتر جانتا، آل محمد کی بیٹیوں کے مقدر میں بڑے ظلم آئے ہیں، مگر خدا ہی بہتر جانتا ہے، دو بیٹیاں آل محمد کی ایسی اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان میں زیادہ مظلومہ کون تھی، تاریخ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی حسین کی دو ننھی بیٹیوں میں سے زیادہ مظلوم کون تھی، آیا سغرا زیادہ مظلوم تھی یا سکینہ زیادہ مظلوم تھی؟ ایک جملے میں ان کی مظلومیت کا فرق بتاؤں، سغرا اور سکینہ کی مظلومیت کا فرق یہ ہے، سکینہ اس مظلومہ کا نام ہے جس کے ایک ایک کر کے بچھڑ گئے، سغرا اس مظلومہ کا نام ہے جس کے سارے ایک ساتھ ہی چھوڑ گئے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان میں زیادہ مظلوم کون سا ہے۔ سغرا مدینے میں بیٹھ کر کہتی تھی سکینہ خوش قسمت ہو جو بابا کے ساتھ جا رہی ہو، مدینے میں ایسے لگا سکینہ واقعی خوش قسمت ہے، اکبر کے ساتھ جا رہی ہے، اصغر کے ساتھ جا رہی ہے، مگر وہ تو راہ شام میں پہنچ گئے۔ عجیب منظر بنا جب زخمی گالوں پہ ہاتھ رکھ کے مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی تھی سغرا اچھا ہوا تم ساتھ نہ آئی، اگر آتی تمہیں بھی تماچے کھانے پڑتے، تمہیں بھی تازیانے کھانے پڑتے۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔